نور ہے العلم نور ہے العلم هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول. تو معطل کی تعریف کیا ہے؟ وہ معطل باشد کے حرف حروف اصلی ہوئے حرف علت باشد. معطل وہ اسم یا فعل ہے کہ جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت ہو. ٹھیک ہے. وہ حروف علت سے است اور حروف علت 3 ہیں: واو، الف و یا. واو، الف اور یا کے مجموعے ہوئے وائے باشد کہ جس کا مجموعہ وائے ہے. تو معطل کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت ہو اور حرف علت 3 ہے: واو، الف اور یا، جن کا مجموعہ ہے وائے. اب معطل کی 2 قسمیں ہیں. وہ معطل بر 2 گنا است اور معطل کی 2 قسمیں ہیں: معطل ب1 حرف اور معطل ب2 حرف. پہلی قسم کا نام ہے معطل ب1 حرف اور دوسری قسم کا نام ہے معطل ب2 حرف. معطل ب1 حرف برسے گنا است. تو معطل ب1 حرف کسے کہیں گے؟ تعریف نہیں کی ہے. معطل ب1 حرف وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلی میں ایک حرف علت ہو. جس نے آگے مثال دیا ہے وعد، ودع، اس نے چھوڑا. تو اس میں ایک حرف علت ہے عین. اور معطل ب2 حرف کہیں گے وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلی میں 2 حرف علت ہوں. جیسے وقع، اس نے بچایا. وقع اس میں ایک واو حرف علت ہے، دوسرا یا حرف علت ہے اور اسی کا دوسرا نام لفیف ہے. وہ معطل بر 2 گنا است. معطل کی 2 قسمیں ہیں: معطل ب1 حرف اور معطل ب2 حرف. معطل ب1 حرف برسے گنا است. اب معطل ب1 حرف کی 3 قسمیں ہیں: معطل فا. پہلی قسم کا نام ہے معطل فا. معطل فا وہ اسم یا فعل ہے جس کے فا کلمے کی جگہ حرف علت ہو. میں نے تعریف نہیں کی، ہم نے تعریف بتا دیا. معطل فا چو وعدہ. تو وعدہ دیکھیے وعدہ، اس کا فا کلمہ نکالیے. فعلہ کے وزن پر ہم جب وعدہ نکالیں گے تو واو یہ فا کلمہ ہے اور واو یہ حرف علت ہے. ٹھیک ہے. تو وعدہ کے اندر وعدہ ایک فعل ہے اور اس پہ فا کلمے کی جگہ حرف علت واقع ہے. دوسری مثال یہ نا یسارا. وعدہ کے معنی ہے اس نے وعدہ کیا. یسارا اس نے جوا کھیلا. یہاں بھی دیکھیے اس کو جب فعلہ کے وزن پر ہم وزن کریں گے تو یا یہ فا کلمے کی جگہ کے اور یا یہ حرف علت میں سے ہے. یہ دونوں فعل ہیں. وعد و یسر. وعد کے معنی وعدہ کرنا، یسر کے معنی جوا کھیلنا. یہ دونوں اسم ہیں. اس میں بھی حرف علت یہ فا کلمے کی جگہ واقع ہے. وعد میں واو ہے اور یسر میں یا ہے. تو معطل ب1 حرف کی یہ پہلی قسم ہے معطل فا. و معطل عین دوسری قسم کا نام ہے معطل عین. چو قال و باع، جیسے کہ قال اور باع. تو معطل عین کسے کہتے ہیں؟ معطل عین وہ اسم یا فعل ہے جس کے عین کلمے کی جگہ حرف علت ہو. جیسے قال اور باع. تو جب آپ قال کو وزن کریں فعلہ کے فعلہ پر، قال اصل میں تھا قاوالا. آگے پڑھیں گے. قال اصل میں تھا قاوالا. تو فعلہ کے وزن پر آپ وزن کریں گے جب اس کو تو اس کے عین کلمے کی جگہ واو ہے. اسی طرح باع، باع کے اندر بھی اس کی جب تعلیل کریں گے تو اس میں بھی عین کلمے کی جگہ پر واو آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بایعون تھا. باع اصل میں کیا تھا؟ بایعون. بایع تھا اصل میں. باع اصل میں تھا بایع. آگے اس کی تعلیل آئے گی. تو اس میں عین کلمے کی جگہ حرف علت یا ہے. تو یہ دونوں فعل تھے. وبابن و نابن یہ دونوں اسم کی مثال ہے. بابن اصل میں تھا باوبن. تو اس میں حرف علت واو عین کلمے کی جگہ ہے. نابن اصل میں تھا نائبن. اس میں حرف علت یا ہے، یہ عین کلمے کی جگہ ہے. تو یہ معطل ب1 حرف کی دوسری قسم تھی معطل عین. اور معطل ب1 حرف کی تیسری قسم ہے معطل لام. چو دعا و رما، جیسے کہ دعا اور رما.
تو معطل لام کسے کہیں گے؟ معطل لام وہ اسم یا فعل ہے جس کی لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو. جیسے دعا، دعا سے ملتا دعاون، تو دعاون داف ہے پہلے، پھر عین ہے، پھر واو ہے. واو حرف علت ہے. جب اس کو فعلہ کے وزن پر وزن کریں گے تو اب دیکھیں گے واو یہ لام کلمہ ہے، تو لام کلمے کی جگہ حرف علت واو ہے. رما اصل میں تھا رامایون، فعلون کے وزن پر. تو دعا اصل میں تھا دعاوا، اور رما اصل میں تھا رامایا، فعلہ کے وزن پر. تو لام کلمے پر حرف علت یا ہے، اسے کہیں گے معطل لام. اور دلعن و زبیون دونوں اسم ہیں. تو اس میں دیکھیں اس میں بھی حرف علت ہے، دلعن کے اندر زبیون کے اندر حرف علت ہے، لام کلمے کی جگہ پر ہے. دلعن کے معنی آتے ہیں ڈول کے، اور زبیون کے معنی آتے ہیں ہرن کے. تو یہ معطل ایک حرف کی تین قسمیں تھی، معطل لام، معطل فا، معطل عین، معطل لام. اور اب معطل بدو حرف، معطل بدو حرف دو نوع است. معطل بدو حرف کی تعریف ہم نے بتائی آپ کو کہ معطل بدو حرف وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلی میں دو حرف علت ہوں. تو معطل بدو حرف کی دو قسمیں ہیں، لفیف مفروق اور لفیف مقرون. تو لفیف مفروق کسے کہتے ہیں؟ اما لفیف مفروق کی تعریف کر دی ہے. اما لفیف مفروق آباشت کے، لہا لفیف مفروق آباشت کے وہ اسم یا فعل ہے کہ بجائے فائے فعل و لام فعل و حرف علت باشد، کہ جس کے فا اور لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو. چون وشا و وحیون، جیسے کہ وشا اور وحیون. وشا کے معنی تھے اس نے کپڑے میں نقش و نگار کیا. تو وشا دیکھیے، وشا میں لام کلمے کی جگہ حرف علت ہے. وشا یہ فعل ہے. تو لفظ مفروق وہ اسم فعل اس کے فا اور لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو. تو اس میں دیکھیے وشا، اس کو جب ہم فعلہ پر، یہ وشا اصل میں تھا، تو جب اس کو فعلہ کی وزن پر ہم لائیں گے اس کو، تو فا کلمے کی جگہ واو ہے، عین کلمے کی جگہ شین ہے، لام کلمے کی جگہ یا ہے. تو فا کلمے کی جگہ واو ہے وہ بھی حرف علت ہے، اور لام کلمے کی جگہ یا ہے بھی حرف علت ہے. تو اس لفظ مفروق کہتے ہیں کہ جس کے فا اور لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو. وحیون یہ اسم ہے، واو یہ حرف علت ہے فا کلمہ، اور یا یہ بھی حرف علت ہے لام کلمہ کی جگہ. دوسری قسم ہے ولفیف مقرون. دوسری قسم کا نام ہے لفیف مقرون. ولفیف مقرون آباشت کے بجائے عین فعل و لام فعل و حرف علت باشد. اور لفیف مقرون وہ اسم یا فعل ہے جس کے عین و لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو. چون توا و تیون، جیسے کہ توا اور تیون. توا کے معنی آتے ہیں اس نے لپیٹا، تیون کے بعد معنی آتے ہیں لپیٹنا. تو توا کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کی عین و لام کلمے دونوں جگہ تا ہے، فا کلمہ، واو ہے عین کلمہ، یا ہے لام کلمہ. تو عین و لام کلمہ دونوں جگہ حرف علت ہے، واو حرف علت یا حرف علت ہے. اسے تیون کے اندر بھی دو حرف علت ہے، اور دونوں حرف علت یا ہے. اس میں تھا تا یا یون، دو حرف علت ہونے کی وجہ سے ادغام کر دیا گیا. تو اسے کہتے ہیں لفظ مقرون. اب چوتھی قسم جملہ فعل متصرفہ اسماء متمکنہ کی 4 قسمیں تھی. اس میں چوتھی قسم کا نام ہے مضاعف. اور مضاعف آباشت کے 2 حرف صحیح ہوئے از یک جنس باشد. اور مضاعف وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلی میں سے 2 حرف ایک جنس کے ہوں. ٹھیک ہے، مضاعف اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے حروف اصلی میں سے 2 حرف ایک جنس کے ہوں. حروف اصلی دیکھیں گے تو اس میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں گے. اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. وآبر 2 نوع، اس کی 2 قسمیں ہیں، مضاعف ثلاثی و مضاعف رباعی. پہلی قسم کا نام ہے مضاعف ثلاثی، دوسری قسم کا نام ہے مضاعف رباعی. اما مضاعف ثلاثی آباشت کے، رہا مضاعف ثلاثی آباشت کی وہ اسم یا فعل ہے کہ عین و لام و از یک جنس باشد، کہ جس کا عین اور لام کلمہ ایک جنس کا ہو.
چون فرا و عدا، جیسے کہ فرا اور عدا، فرا و عدن کہ اصل فرارا و عددن بود کہ اصل میں فرارا اور عددن تھا. تو آپ فرارا اور عددن کے اندر دیکھیں اس کے لام کلمے کے اندر یہ مضاف ثلاثی ہے. ثلاثی اس وجہ سے ہے کہ اس میں 3 حرف اصلی ہیں فا را را، اور مضاف اس لیے ہے کہ اس کے عین اور لام کلمہ میں ایک جنس کے حرف ہیں. تو فرارا کا جب فعلا کا وزن کریں گے تو فا کلمے کی جگہ ہو گیا، را عین کلمے کی جگہ ہو گیا، را لام کلمے کی جگہ ہو گیا. تو یہ 2 را ہے، عین کلمے کی جگہ بھی را ہے اور لام کلمے کی جگہ بھی را ہے، اور دونوں ایک جنس کے ہیں. یہ ہو گیا مضاف ثلاثی، یہ اسی میں. اور عددن یہ فرارا یہ فعل ہے اور عددن یہ اسم ہے. عددن کے اندر بھی دیکھیں دال اور دال یہ دونوں ایک جنس کے ہیں، اور یہ عین اور لام کلمے کی جگہ واقع ہے. اس کو کہتے ہیں مضاف ثلاثی. دوسرے کہتے ہیں مضاف رباعی. اور مضاف رباعی یہاں باشد کے فا و لام اول و عین و لام ثانی و از یک جنس باشد. مضاف رباعی وہ اس کا فعل ہے جس کا فا کلمہ اور لام اول اور عین کلمہ اور لام ثانی ایک جنس کا ہو. چون زلزلہ و زبزبہ، اس کو زبزبن پڑھیں، ایک اسی میں ہونا چاہیے، زبزبتن پڑھ لیں اس کو صحیح دوسرے. جیسے کہ زلزلہ اور زبزبتن، تو زلزلہ کے معنی آتے ہیں ہلان، اس نے ہلایا، اور زبزبتن کے معنی آتے ہیں ہلانا، حرکت کرنا، یہ مصدر ہے اس میں. تو زلزلہ کے اندر آپ غور کریں یہ رباعی ہے. رباعی اس لیے کہ اس کے ماضی اس کے حروف اصلی جو ہے 4 ہے، 1 2 3 4 زا لام زالا. اور مضاف اس وجہ سے ہے کہ اس کے فا کلمہ اور لام اول، ٹھیک ہے، اور عین کلمہ اور لام ثانی ایک جنس کے ہیں. تو فا کلمہ ہے زا، ٹھیک ہے، اور لام اول ہے لام، عین کلمہ ہے زا، اور یہ دوسرا جو لام ثانی ہے وہ ہے لام. تو یہ دونوں ایک جنس کے ہیں، ٹھیک ہے. زا اور زا ایک جنس کے ہیں اور لام ایک جنس کے ہیں. تو پہلا زا یہ فا کلمہ ہے، دوسرا زا یہ لام اول، اور پہلا لام عین کلمہ اور دوسرا لام یہ لام ثانی ہے، دونوں ایک جنس کے ہیں. اسی طرح زبن اگر پڑھیں گے اس کو تو اس کے اندر بھی کیا ہے کہ زا یہ فا کلمہ ہے اور دوسرا زا یہ لام کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے. پہلا با یہ لام کلمہ ہے اور دوسرا با یہ لام ثانی ہے، یہ دونوں ایک جنس کے ہیں. اسے کہتے ہیں مضاف رباعی. تو یہ تھا جملہ افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی 4 قسمیں ہیں. ان 4 قسموں کو ہم نے پڑھ لیا. اب فصل دوم ہے، تو فصل دوم کو انشاءاللہ ہم آئندہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے.